بسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ۔ میرے معزز دوستو، آج 11 ذوالقعدہ سن 1446 ہجری بمطابق 9 مئی 2025 ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کرنٹ ایشو پر ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پہ جو 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، 19 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے، ارض مقدس فلسطین کے اوپر مسجد اقصیٰ کے اہلیان غزہ کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ پاکستان کے حالات اور انڈیا کے حالات میں کشیدگی کیوں آئی، یہ میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے آڈینس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ ہے کیا، چاہے وہ ملک میں ہوں یا بیرون ملک میں ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ گزشتہ کشیدگی کا کوئی ایک تسلسل ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو 22 اپریل کو پہلگام کے اندر، جموں کشمیر کے اندر سیاحوں کا قتل ہوا اور وہ تمام سیاح قتل ہوئے، انڈیا نے اس کا تمام ملبہ اور خمیازہ پاکستان پہ ڈال دیا۔ دیکھیں، اگر انصاف کا خون نہیں ہوگا تو پھر ایک بات تو سامنے رکھنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی پہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلگام کے جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے لے کر پولیس اسٹیشن تک 1 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اس واقعے کے آدھا گھنٹے کے بعد انڈیا نے کہنا شروع کر دیا یہ پاکستان نے کیا۔ ابھی FIR درج نہیں ہوئی، رپورٹ درج نہیں ہوئی، ایجنسیز کی رپورٹ نہیں آئی، تفتیش نہیں ہوئی، کوئی لیگل معاملہ نہیں چلایا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ بات کہہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سے عزائم آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے انڈیا کے دوست بھی بعض اوقات یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ریلیٹڈ ہیں کہ جی وہاں پر دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا معاملہ پاکستان کے ساتھ ہو۔ ہم نے پہلے دن سے اس واقعے کو کنڈیم کیا، ہم آج بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان نے کھلے دل سے تحقیقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ عالمی عدالت انصاف سے لے کر دنیا کے کسی کٹہرے تک اگر آپ ملک کو ہمارے سامنے بٹھا کر اس ملک کو تفتیش کے لیے جو ثبوت مانگنا چاہیں ہم مہیا کرنے پہ تیار ہیں، تو دودھ اور پانی پانی ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں مانا۔ اسی لیے اس نے کہا جی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ اسے پاکستان پہ حملے کی جرت نہیں ہے، وہ بہانہ بنائے گا صرف اس چیز کا۔ اب وہ کیا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس مشرک مودی نے اپنے دل کی خباثت کیسے نکالی۔ اس نے صرف اور صرف مسجد کو، مدرسے کو، بچوں کو اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ یہ جو ہمارے 8 مقام پہ ان لوگوں نے میزائل فائر کیے، یہ ایک جگہ مسجد ہے، یہاں مساجد شہید ہوئے ہیں، یہاں 8 سال کے، 9 سال کے، 5 سال کے، 14 سال کے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں۔ میں 1-2 دن پہلے ملک سے باہر تھا، جب میں واپس آنے لگا تو کچھ دوست ہمیں وہاں کہنے لگے کہ جی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم رہتے تو انڈیا میں ہیں لیکن دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ انڈیا نے فائر کیا۔ میں نے کہا آپ انڈیا میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مشرک کی ہر ٹھیک بات کی تائید کر دیں۔ اس نے مسجد پہ اٹیک کیا، اس پہ حضرت مولانا مسعود اظہر دامت برکاتہم العالیہ کے فیملی کو اٹیک کیا، جن میں ان کی بھابھی شامل ہیں، ان کی چچی شامل ہیں، ان کی ساس شامل ہیں، ان کے بھانجے شامل ہیں، ان کے بھتیجے شامل ہیں، ان کے بھائی کے نواسے شامل ہیں۔ 6 بچے تو وہ ہیں جو 100% نابالغ ہیں، یہ دہشت گرد تھے۔ اگر انصاف کا خون نہیں ہے تو کم از کم انڈیا کے مسلمان کو اس بات کو تو سوچنا چاہیے کہ اٹیک کہاں ہوا۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آپ کو آپ کا میڈیا گمراہ کر رہا ہے۔ انڈیا کے دوستوں کو کہوں گا آپ کا میڈیا گمراہ کر رہا ہے۔ آج انڈیا کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ لاہور کے بندرگاہ پہ ہم نے پاکستان کا ایک بحری جہاز تباہ کر دیا۔
اب آپ بتائیں لاہور میں دریا نہیں ہے راوی، وہ سوکھ چکا ہے، سمندر کہاں سے آئے گا؟ بحری جہاز کہاں سے آئے گا؟ بندرگاہ کہاں سے آئے گی جس کو اٹیک کیا ان لوگوں نے؟ یہ تو اس میڈیا کے باولے پن کا حال ہے، ککھ نہیں پتا اور اپنی عوام کو گمراہ کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر ہنسی آتی ہے، اس لیے میں تمام انڈیا کے مسلمان دوستوں کو کہوں گا کہ مودی کے اس فاشم کو سمجھیے۔ اچھا یہ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک اور بات شروع ہو گئی کہ جی پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس نے ان میزائلوں کو کیوں نہیں روکا؟ آپ یاد رکھیں جنگ کے اصولوں پہ لڑی جاتی ہے، جذبات پہ نہیں لڑی جاتی، جنگ کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر رولز آف فائٹ کو نظر انداز کر لیا جائے تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ یاد رکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائل اس وقت کام کرتے ہیں جس وقت ملک کی ایئر اسپیس اینی فلائٹ کے لیے بالکل بین ہو چکی ہو، ہر قسم کے جہاز کے لیے بند ہو۔ ہمارے ایئر اسپیس صرف انڈیا کے لیے بند ہو۔ جس وقت یہ 6 اور 7 مئی کی رات کو اٹیک ہو رہا تھا، 37 جہاز ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز اس وقت ہماری فضاؤں میں تھے۔ انڈیا تو چاہتا تھا اس نے فائر کر دیا، وہ چاہے جہاز کو لگے، چاہے مسجد کو لگے، چاہے کسی اور جگہ میں جا کے لگے، ہم جواب میں میزائل فائر کرتے۔ تو اگر یہ وہاں ٹکرا جاتے ان طیاروں کے ساتھ جو بندے وطن واپس آ رہے ہیں یا ہمارے یہاں سے گزر رہے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ آبیل مجھے مار والی صورتحال ہو جاتی، الٹا صورتحال ہمارے گلے فٹ ہو جاتی۔ تو اس لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات نہیں۔ اب جب ان کے ڈرونز آئے ہیں تو ایئر ڈیفنس سسٹم نے کام کیا، رات تک 30 کے لگ بھگ ڈرون ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ڈرون کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ایک پورا آدھے کمرے جتنا سسٹم ہے جو 35 ہزار فٹ تک اڑ سکتا ہے۔ 35,000 فٹ ڈومیسٹک فلائٹ کی رینج ہے، ڈومیسٹک فلائٹ جو ملک کے اندر چلتی ہے وہ 35,000 فٹ اور 10,000 میٹر کی بلندی پہ اڑتی ہے۔ اتنا اڑنے والا وہ جو ہو ڈرون ہو اور اس کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے وہ نیچے گرا کے دکھایا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ایئر اسپیس بند کر دی گئی تو اس سسٹم نے کام کیا۔ یہ موقع اپنے ملک پر تنقید کرنے کا نہیں ہے، ملک پہ ٹھہرنے کا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ساتھ دینے کا۔ اگر بندہ ساتھ نہیں دے سکتا تو بک بک کر کے اپنی حیثیت کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کسی کا دل گردہ نہیں ہے، وہ ساتھ نہیں چلتا تو گھر بیٹھے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کو خواہ مخواہ سے اٹیک کرے۔ اور یاد رکھیں، میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں، انڈیا کی مشرق افواج ہندو اور کافر فوج کے مقابلے میں ہماری مسلمان فوج 1000 کروڑ گنا بہتر ہے۔ کیا حدیث پاک میں نہیں ہے کہ کافر اور مسلمان کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے؟ تو اس ملک اس وقت جب حالات کا یہ نازک پہلو موجود ہو، ہم ساتھ نہیں ٹھہر سکتے تو تنقید کیوں کریں؟ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے تو یوں نہیں ہے کہ پاکستان خاموشی سے بیٹھے گا۔ میں آج کے اس اجتماع کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے دنیا تک یہ پیغام پہنچاتے ہوئے اپنے پرائے سب کو کہوں گا کہ ہمیں قرآن کریم نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ خون کا بدلہ خون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، وہاں خون پڑا، ہم نے اس کی مذمت کی، ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو یہ مسلمانوں کا، معصوم بچوں کا اور خواتین کا خون ہوا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ خون کا بدلہ خون سے لینا ہوگا، ایسے نہیں۔ تو ہمارے ملک کی افواج کو چاہیے حسب سابق جرت کا مظاہرہ کر کے انڈیا کو ناکو چنے چبوانے چاہیے، اور اس مشرق کی اس بلند ناک کو خاک آلود کرنا چاہیے کہ کس جرت کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ دشمن اتنا خوف زدہ ہے ہمارے ملک کے ڈیفنس سسٹم سے کہ اس نے ابھی تک دوبارہ جہاز ہمارے یہاں نہیں بھیجے۔ ابھی نندن آیا تھا، فیٹاسٹک ٹی پی کے گیا ہے، اس نے سب کو بتایا ہے کہ گزارا کرنا وہاں نہ جانا، اس لیے میزائل بھیجا، ڈرون بھیجے، بندے نہیں بھیجے۔ لیکن جو سرحد کے قریب جہاز ان کے آئے ہیں، مثلا رافیل کو جو فیل کیا گیا ہے، یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ملبہ دکھاؤ، ملبہ کہاں ہے؟ یہ ملبہ تو ہم تب دکھائیں جب ہمارے ملک میں گرے، تو پھر کہتے ہیں پھر ان کے ملک میں کیوں گرایا، وہ تو اپنی فضا میں تھے۔ بھائی اس کے لیے بھی جنگی اصول ذہن میں ہونا چاہیے، کچھ انسان کی عقل اور خرد کام کرے تو تب بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں دنیا میں یہ اصول ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب وہ طیارہ اڑ سکتا ہے جس کے پاس اسلحہ لوڈ نہ ہو،
اگر پے لوڈ اس کے پاس موجود ہے اور اس میزائل کی رینج اس ٹریفک کنٹرول یا کنٹرول لائن کے پار تک ہے، وہ جس وقت اس رینج کے قریب آئے گا دوسرے ملک کو اس کے اوپر اٹیک کرنے کا یہ بنیادی حق ہے اور یہ دنیا کے آئین اور قانون میں موجود ہے۔ تو جس وقت ان کے طیارے ہمارے لائن آف کنٹرول کے قریب آئے ہیں اور وہ پاکستان کی رینج میں ان کی میزائل کی بات تھی جو 120 کلومیٹر پر فائر ہو سکتے ہیں، اور وہ 50 پہ آئے تو اس 120 سے اگر 50 نکالے تو 60-70 کلومیٹر تو پاکستان میں میزائل انٹر ہو سکتا ہے، تبھی اس کو گرایا گیا، اگرچہ وہ گرا اپنے ملک میں۔ ہمارے والے سمجھتے ہیں ہمیں ملبہ دکھاؤ، تو ملبہ کیسے دکھایا جائے گا؟ تو وہ تو وہاں گرا ہے، اور انڈیا کی میڈیا نے شروع میں ایکسیپٹ کیا ہے، ان کے ثبوت موجود ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے بات کو آگے پیچھے اور اوپر نیچے کر دیا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر ان کے اس طرح جہاز نہ گرائے گئے ہوتے تو یہ ان کی چیخ و پکار اتنی نہ ہوتی، ہمارے زور کا اندازہ ان کے شور سے نہ ہو رہا ہوتا، اور یہ اپنے ڈرون نہ بھیجتے، اپنے جہاز بھیجتے۔ اس طرح بہت سی چیزیں، بعض جھوٹی خبریں بھی اڑا دیتے ہیں۔ اب آج صبح ایک جھوٹی خبر اڑائی ہے کہ جی بمبئی میں پاکستان کا جہاز بھی گرا دیا ہم نے اور اس کے پائلٹ کو بھی گرفتار کر دیا ہے۔ 1000% جھوٹ ہے۔ رات ہمارے حضرات نے ٹھیک بات کی ہے کہ جب پاکستان حملہ کرے گا وہ آپ کی طرح بزدلانہ نہیں کرے گا، اس کی آواز بھی آئے گی اور خود سوشل میڈیا نہیں، پھر آپ کا میڈیا چیخے گا انشاءاللہ ہوتا۔ تو بہرحال قوم اپنا جذبہ بلند رکھے اور اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں جذبات کو ماندنا ہونا۔ اس وقت یہ وہ نازک ماحول ہے کہ اپنے ساتھ ٹھہرنے کا، اپنوں کے ساتھ ٹھہرنے کا، ملک کے ساتھ ٹھہرنے کا، ریاست کے ساتھ ٹھہرنے کا وقت ہے۔ اور میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم حدیث پاک کے مطابق کبھی جنگ کی تمنا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیوں ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ایمان کا حصہ نظر آ رہا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات اور جنگ کی تمنا نہ کرو۔ لیکن رسالت امام علیہ السلام نبی الملاحم ہے، رسول اللہ نے 27 غزوات لڑے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، جب دشمن کا سامنا ہو جائے پھر اپنے پاؤں کو مضبوط کرو، تمنا نہیں کریں، لیکن اگر آ جائے تو پھر جنگ مسلط کی جائے تو پھر جنگ لڑنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، پھر اس طرح لڑا جاتا ہے جیسے لڑنے کا حق ہو۔ انشاءاللہ تعالی پورا معاملہ سامنے رہے گا۔ اپنے ملک کے ساتھ ٹھہریں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہیں اتنا تعاون کریں، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ مظاہرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ گفتگو کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، اللہ جل شانہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ اور میں ایک جملہ مزید بھی آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، اس موقع پہ اپنے فلسطینی مسلمانوں کو بھی نہیں بھولنا۔ دیکھیں، مسلمانان پاکستان کا جتنا خوشی فلسطین کو ہوتی ہے نا شاید اور کہیں ہوتی ہے۔ جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو اس دن کی جو خوشی ہمارے ملک میں تھی اتنی ہی فلسطین میں تھی، اتنی مسجد اقصیٰ کے باسیوں میں تھی۔ ہم اپنے اس جنگی ماحول میں ان بھائیوں کو نہیں بھولیں۔ ہو سکتا ہے یہ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل کی ایک سازش ہو کہ جی پاکستان کی عوام اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے یا باقی مالی تعاون ان کے ساتھ کر کے یا اپنے آپ کو سامنے پیش کر کے جو پیش ہے ملک کی قوم، لہٰذا ان کو انڈیا کے ساتھ انگیج کر دیا جائے اور وہاں کی صورتحال سے ان کی نظر ہٹا لی جائے۔ دشمن کی ہر چال پہ نظر رکھنی ہے، ہر چال پہ نظر رکھنی ہے، اسی لیے اپنے جذبے ان کے لیے بھی ٹھنڈے نہیں ہونے دینے۔ یہ جو اسرائیلی ڈرون، اسرائیل کی ساختہ ڈرون جو بنے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک میں گر رہے ہیں، یہ انہی کے بنے ہوئے ہیں نا۔ تو کیا اب بھی ہمارے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کو نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جی کس کا اسلحہ ہے، کس کے اوپر فائر ہو رہا ہے؟ اسی لیے قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا تھا۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ آج بھی یہ الفاظ سنہری حروف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ پاسپورٹ اس یہودی ریاست کے علاوہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے اور یہاں نہیں جایا جا سکتا۔ میرے دوستو، اسی لیے فلسطینی مسلمانوں کے معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کو بھی نہیں بھولیں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ دونوں صورتحال ہونی چاہیے۔ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان نے آج 9 مئی ہے، 10 ایک دن گزار کے 11 مئی 2 دن بعد پشاور کے اندر جو شہدائے غزہ کانفرنس رکھی ہے، اس میں بھی ہم سب کو شریک ہونا چاہیے۔
اس کے لیے ہم ساتھیوں کو محنت بھی کرنی چاہیے تاکہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ ٹھہرنے کا پیغام دے سکیں اور اپنے ملک اور قوم کے ساتھ ٹھہرنے کا بھی پیغام دے سکیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، شہادت مل جانا یہ شکست نہیں ہوتی۔ ہمارے مسلمانان پاکستان میں مولانا مسعود اظہر صاحب کی فیملی کے بچے شہید ہوئے، اس طرح باقی حضرات کے جو ہے نا باقی جماعتوں کے جتنے مجاہدین کی جماعتیں ہیں، جتنے مسالک کے آدمی ہیں، سب کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، میں سب سے جدائی کی تعزیت کرتا ہوں، لیکن شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کبھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ شکست کا نام نہیں ہے۔ شکست اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ انسان کی گردن کٹ جائے، شکست اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ انسان کی گردن جھک جائے۔ لہذا ملک پاکستان یہ سلطنت خدا داد ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اسے مٹانے والے مودی کیا اس جیسے کروڑوں بھی آ جائیں، وہ انشاءاللہ تعالی پاؤں میں کچل دیے جائیں گے، لیکن یہ ریاست انشاءاللہ تعالی قائم رہے گی، پائندہ رہے گی، تابندہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ملک پاکستان یاد رکھیں، مدینہ طیبہ کی جو سلطنت ہے وہ کلمے کے نام پہ مہراز وجود میں آئی تھی، اس کے بعد جس سلطنت کو مہراز وجود میں کلمے کی بنیاد پہ لایا گیا ہے وطن عزیز ہے۔ اگرچہ یہاں اسلام نافذ ہونے میں کمزوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنے ارباب اقتدار اختیار کی، لیکن میں اسلام اور مسلمانوں کے اس جذبے سے مایوس نہیں ہوں۔ ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہاں اسلام کا پرچم بلند ہو کے رہے گا۔ یہاں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ یہاں حضرت ام عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت ہوگی، حضرت فاطمہ کے کردار کو اپنایا جائے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کلمے کے نام پہ ریاست مہراز وجود میں آئی ہے۔ یہ ہندو بنیے گاؤں کا مود پینے والے لوگ ہمارے ملک کو اور اسلام کو اور پاکستان کو کبھی مروب نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں ہم پانی روکیں گے، یہ پانی روک کے کیا کریں گے؟ جتنا بھی پانی روک لیں، پینا تو انہوں نے گائے کا پیشاب ہی ہے نا، تو گائے کے پیشاب پینے والا مشرک اور ہندو مسلمان کے جذبے کے مقابلے میں کوئی بات کرے؟ ایسا کچھ نہیں۔ اپنے جذبوں کو بلند رکھنا ہے۔ یہ میزائل، یہ حملے، یہ اٹیک، یہ ایئر اسپیس، یہ فلاں، یہ ہمارے جذبے کو پیچھے نہ رکھے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب جہاد کے میدان میں ہوتے تھے تو ان کے ایمان بلند ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ فرماتے تھے، یا اعاجم انتم تحبون الخمر ونحن نحبون الشہادہ۔ وہ فرماتے تھے کہ تمہیں شراب پی کر کسی فاحشہ کے ساتھ رات گزارنا جتنا پسند ہوگا، اس سے زیادہ میں جنت میں شہادت کی موت کا متمنی ہوں۔ لیکن خالد ابن ولید کو جنگ میں شہادت نہیں ملی، وہ بستر پر وفات پائے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری بستر پر موت پیغام ہے ان بزدلوں کو جو سمجھتے ہیں کہ میدان جہاد کے اندر موت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، حالانکہ جنگ میں زرہ پہننے کا حکم ہے۔ ایک جنگ کے اندر اجنادین کی فتح میں ملک شام میں، تو ان نے قمیض اتار دی تھی کافر جرنیل کو دیکھ کے کہ تیرے تیر کے اندر موت نہیں ہے، میں زرہ تو زرہ اپنی قمیض بھی اتار رہا ہوں۔ میرے دوستو آپ حیران ہوں گے، اس وقت جنگ میں جب شدت ہو تو خواتین کو بھی جنگ میں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے فتوح شام میں موجود ہے کہ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ جب گرفتار ہو گئے تھے کفار کے ہاتھوں، تو انہوں نے گھوڑے دوڑائے اور 20 سے لے کر 30 افراد جو تگڑے اور کمانڈر لوگ تھے ان کو اپنے تعاقب میں ساتھ لے گئے ان کو رہا کرانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ایک گھڑ سوار ان کے ساتھ تھا جس نے بالکل نقاب میں اپنی شکل چھپائی ہوئی تھی، 100% وہ پردے میں تھا، اور سب سے آگے آگے مردانہ وار کامیابیوں میں اس نے حملے کیے، اور زرار بن ازور جب رہا ہوئے اس گھڑ سوار کے پاس گئے، حضرت خالد ابن ولید کہ آپ کون ہیں جو آپ ہمارے اتنی تائید کر رہے ہیں، آپ ذرا اپنا چہرہ کھولیے۔ تو انہوں نے کہا میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، میں اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی، میں خاتون ہوں۔ مسلمان کا جذبہ تو ایسے لہٰذا یوں نہیں ہے کہ اس ہندو بنیے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں گاؤں کے پیشاب پینے والوں کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم ان باتوں سے ڈر جائیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہوں کہ ہندو اور مسلمان ان کا فرق دیکھنا ہو تو شاہ جی اپنی زلف لہرا کر شاہانہ لہجے میں فرمایا کرتے تھے کہ گائے ہماری غذا ہے اور وہ ہماری غذا ہندو کا خدا ہے، تو جو ہماری غذا کو اپنا خدا مانے
اس سے کبھی مسلمان نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ یہودی اور ہندو اور کافر موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کفار مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔